قبلہ علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتا دیجئے کہ جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کے متعلق اللہ کی رحمت قرآنی آیات کے حوالے سے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی محبتوں کے ساتھ بلایا، اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا انیس قادری صاحب کا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بڑی محبتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو قائم و دائم فرمائے، اور یہ جو آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے بندوں کی بخشش کے لیے مختلف قسم کے بہانے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں یا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جگہ جگہ پر قدم قدم پر اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے لوٹ کر پھر سے اس کی طرف ہی آئیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العزت جو فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، زیادتی کر لیں، تو کیا کریں؟ یہ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو یہ کیا کریں کہ یہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اب جو لوگ سننے والے ہیں یا جو لوگ اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو خطاب فرمایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تو دیا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں جو موضوع ہے، جن کو خطاب کیا جا رہا ہے، وہ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہے، وہ کوئی اولیاء کرام نہیں ہیں، صحابہ کرام نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، جو اللہ رب العزت کے جو راستہ ہے اس سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ یہ میرے بندے ہیں، یعنی کہ میرے بندو، اگر تمہارے سے کوئی ایسی ظلم، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، تم نے اپنی جانوں پہ کر لی ہے، تو تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت تمہیں توفیق دیتا ہے اور جب بھی تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے تو تم واپس لوٹو، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ تم جب لوٹو گے اللہ رب العزت کا دروازہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے کھلا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندے رات کو گناہ کرتے ہیں، سارا دن اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی واپسی کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح اگر دن کو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت ساری رات اپنے بندوں کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کے پھر اگلے حصے میں فرمایا، جب یہ کہہ دیا گناہ گاروں کو کہ واپس ہماری طرف آ جاؤ، اگر اپنے اوپر کوئی ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، اس کے دین کے خلاف چلتے رہے ہو، اچھے کام نہیں کرتے رہے، گناہوں میں لت پت رہے ہو، تو واپس آؤ۔ تو پھر گناہ گار کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، اللہ رب العزت بلا تو رہا ہے، پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ محبوب میرے بندوں سے کہہ دیں، یہ بھی بتایا کہ اس کے بندے ہیں، لیکن ساتھ میں گناہ گار کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں جب میں واپس جاؤں گا تو ہو سکتا ہے اللہ صرف چھوٹے گناہ معاف کرے، بڑے گناہ معاف نہ ہوں، کیونکہ میرے تو بہت بہت بڑے گناہ ہیں، میں تو بہت بہت بڑا کرائم کرتا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرے کبیرہ گناہ نہ معاف کیے جائیں، صرف صغیرہ کیے جائیں۔ کسی گناہ گار کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا، لیکن جب آیت مبارکہ کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ جب تو صدقے دل کے ساتھ آ جائے گا پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے تیرے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تیرے سارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیں گے۔ تو پھر ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات۔ یہ 19ویں پارے میں فرمایا نا کہ اگر کوئی بندہ جب صدقے دل سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس کی رحمت پھر دیکھے کیسے بڑھ کے گلے لگاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔
یعنی کہ ہمارے بلانے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے سننے میں کمی نہیں ہے، ہمارے جانے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے قبول کرنے میں کمی نہیں ہے، ہماری دستک دینے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے دروازہ کھولنے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ مِن سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، کہ صرف، اور یہ بھی بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا کرم ہے کہ صرف اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ یا گناہ معاف کر دیتا، کبیرہ گناہ، اور پھر یہ فرماتا کہ آئندہ سے احتیاط کرنا اور اب کوئی کام نہ کرنا۔ لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا صرف معاف نہیں کیے، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ معاف بھی کیے، اور پھر میں کیا کروں گا، جب تم صدقے دل سے آؤ گے تو پھر تمہاری توبہ کو قبول بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل بھی کر دوں گا۔